آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کے ساتھ ساتھ آپ کو آزمائش کے اندر مبتلا ہونے کی بھی خبر عطا فرمائی، ایک امتحان سے گزرنے کی بھی آپ کو خبر عطا فرمائی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن گھر کے اندر وضو کیا اور وضو کر کے گھر سے نکلا تو میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج کا دن میں حضور کے ساتھ گزاروں گا، حضور کی خدمت میں گزاروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مسجد سے ابھی تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور ادھر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس راستے کی طرف مجھے صحابہ نے اشارہ کیا تو میں بھی اسی طرف چل پڑا، اور راستے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ سے پوچھتا گیا اور لوگوں سے پوچھتا گیا کہ حضور کس طرف تشریف لے کر گئے ہیں، حضور کس طرف تشریف لے کر گئے ہیں۔ اور فرماتے کہ مجھے صحابہ کرام نے خبر دی تو مجھے پتہ چلا کہ عریس نامی کنویں والے باغ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے۔ تو میں جب اس باغ میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، حضور وضو فرما رہے تھے، اور میں جا کر دروازے پر رک گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وضو سے فارغ ہوئے، وضو مکمل فرمایا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کی حضور کی بارگاہ میں، اور واپس دروازے پر باغ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اور میں نے تہیہ کر لیا اپنے دل کے اندر، میں نے دل کے اندر پکا ارادہ کر لیا لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم، کہ آج کا دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربان بن کے رہوں گا، حضور کی دربان بننے کی میں خدمت سر انجام دوں گا، حضور کا چوکی دار بن کر اسی دروازے پر آج میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے اندر یہ پکا ارادہ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کہ اتنی دیر کے اندر دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آگے سے جواب آیا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، آپ رکیں، میں حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دو، اذن لی وبشرہ بالجنہ، فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت عطا فرما دو اور ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں دروازے پر آیا، دروازہ کھولا تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر گزارش کی کہ ادخل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ، اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشخبری کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور باغ کے اندر تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کی منڈیر کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کر دی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میرا بھائی بھی وضو کر رہا تھا، وہ بھی حضور کی خدمت میں آنا چاہتا تھا۔ آج میں دل کے اندر یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش اللہ رب العالمین میرے بھائی کے ساتھ آج بھلائی کا ارادہ فرمائے اور ان کو بھی یہاں بھیج دے، کیونکہ آج تو جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، کاش آج میرا بھائی بھی یہاں پر حاضر ہو جائے حضور کی خدمت کے اندر اور اس کو بھی یہ خوشخبری مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر کے اندر ایک مرتبہ پھر دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آگے سے جواب آیا کہ میں عمر بن خطاب ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ٹھہریے، میں حضور کے اجازت لے کر آتا ہوں۔ تو فرماتے کہ میں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ جناب عمر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بھی جو ہے نا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو
اور ساتھ ہی ان کو جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوبارہ دروازے پر آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ادخل وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنت، فرمایا کہ آپ اندر تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رب کا شکر ادا کیا کہ حضور کی زبان سے میری جنت کی خوشخبری آ گئی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم جب کنویں پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ کی بائیں جانب، حضور کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ فرما حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس دروازے پر آ کر بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں کہ میں پھر دل کے اندر یہ تمنا کرنے لگا، آرزو کرنے لگا کہ کاش آج میرا بھائی یہاں پر آ جائے، آج تو بڑی اس کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آج حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آج تو حضور جنت تقسیم فرما رہے ہیں، آج تو جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، آج اگر میرا بھائی بھی آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اتنی دیر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر کسی نے دستک دی تو میں نے پوچھا کون ہے، تو آگے سے جواب ملا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ میں عثمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ٹھہریں، میں حضور سے اجازت طلب کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، جناب عثمان دروازے پر ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت عطا کر دو، اندر آنے کی اجازت دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ الا بلوا تصیبک، فرمایا کہ جنت کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ ان کو آزمائش کے اندر مبتلا ہونے کی بھی خبر دے دو کہ جنت کے اندر تو داخل ہوں گے لیکن کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کی منڈیر کے اوپر تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو اب دیکھا کہ اس دیوار کے اوپر اب چوتھے بندے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، حضور درمیان میں جلوہ فرما تھے۔ آپ کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق آ کر بیٹھ گئے، اور آپ کی بائیں جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب اس دیوار کے اوپر جگہ ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوئے تو آپ نے جب دیکھا کہ وہ دیوار بھر چکی ہے تو آپ سامنے والی دیوار پر آ کر اسی انداز میں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکا کر بیٹھے تھے، جس طرح جناب شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کر بیٹھے تھے، آپ ان کے سامنے آ کر اسی انداز میں سامنے والی دیوار پر بیٹھ گئے۔ تو اب مفسرین نے، شارحین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے یہ تعویل کی ہے کہ آپ کی قبروں کی ترتیب یہی ہوگی، اور بالکل آپ کی یہ خبر، آپ کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ آج تک جب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک آپ کی دائیں جانب بنی، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک آپ کی بائیں جانب بنی، اور بالکل سامنے آپ کے پاؤں والی جانب جنت البقیع کے اندر اسی طرح اسی انداز کے اندر سامنے جس طرح وہ کنویں کی منڈیر پر سامنے آ کر بیٹھے تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بالکل حضور کے سامنے جنت البقیع کے اندر بنی، اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب تھی، یہ آئے تو ویسے اپنی قسمت سے اس ترتیب سے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر کے اندر یہی ترتیب لکھی تھی کہ ان کی قبروں کی بھی یہی ترتیب آنی تھی۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ ان آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوں گے، امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا بھیجا، اور جب وہ حاضر ہوئے تو ان کے کندھے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ یا عثمان ان اللہ عسا ان یلبسک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ
فلا تخلعہ حتی تلقانی۔ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان کہ ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو خلافت کا جبہ عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، اور منافقین وہ چاہیں گے کہ آپ خلافت کا منصب چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس سے ہٹ جائیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں فلا تخلا، آپ نے وہ خلافت چھوڑنی نہیں ہے، حتی تلقانی، یہاں تک کہ شہادت کے منصب پر فائز ہو کر تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بات ارشاد فرما دی۔ تو اب